ان کا یہ کردار ہم تمام پاکستانیوں کے لیے قابل فخر ہے، اور ہمیں خوشی ہے بطور پاکستانی کے کہ ہم میں سے ایک نے ہر انٹرنیشنل فورم پر جب فلوٹیلاز نے سیل کیا، مشتاق بھائی وہاں پر پاکستانیوں کی ترجمانی کے لیے موجود تھے۔ اس راستے میں انہوں نے مشکلات بھی سہیں، اس ظالم ریاست جس کے نزدیک انسانی حقوق کی کوئی اہمیت نہیں، اقوام متحدہ کی کوئی اہمیت نہیں، انسانی حقوق کے قوانین کی کوئی اہمیت نہیں، اور جو نہتے فلسطینی مسلمانوں کے جینوسائیڈ میں شامل ہے، اس کی قید اور اس کی جیل میں بھی وہاں پر رہے، ان کا تشدد بھی برداشت کیا۔ اور پاکستان میں اس حوالے سے، خصوصاً پیلسٹینین کاز کے حوالے سے، مشتاق بھائی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ان میچڈ ہے اور ان پیرللڈ ہے۔ ہم اس سیاسی سفر میں آپ کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً بہت کچھ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو اس وقت یہاں پر قیامت برپا ہے کہ جس میں عوام کا سوشل کانٹریکٹ، آئین، اس کو 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے ذریعے تاراج کر دیا گیا ہے، 28ویں آئینی ترمیم کی باز گشت ہے کہ جو بقیہ آئین رہ گیا ہے اس کی بھی تباہ و بربادی کر دی جائے۔ معیشت کہ آج جس طریقے سے پاکستانی عوام سے ظالمانہ ٹیکسوں کے نتیجے میں جو پیسے بٹورے جا رہے ہیں، ان کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ویسٹ آف انڈس، کے پی، بلوچستان کے تمام وہ ایریاز، ریاستی ریٹ وہاں پر تحلیل ہو چکی ہے۔ تو ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق تحریک تحفظ آئینی پاکستان میں ایک بہت خوشنما اضافہ ہوں گے۔ ہم آپ کی سوچ سے سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، اس ملک میں آئین اور قانون اور رول آف لا کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ہم منتظر رہیں گے کہ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کے عوام کے لیے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ان سے میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، لیکن یہ ملک آپ جس طرف لے کے جا رہے ہو، خدا دی قسم پھر یہ بات یاد رکھنا، یہ ملک تو رہے گا یا نہیں، لیکن پھر آپ بھی نہیں رہیں گے۔ یہ میں تجھے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے اس ملک کے لیے ایک بڑی ہستی ہے، اس ملک کے لیے ایک امید ہے، ایک کرن ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جس نے اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کر جس طرح اس نے اسلامی خوبیہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح مقدمہ لڑا ہے، خدا دی قسم دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں لڑا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے پیچھے ہر مسلمان کھڑا ہے، دنیا کی ہر مسلمان کھڑا ہے۔ اتنی قربانیاں دی لوگوں کے لیے، اور اب ان کی آنکھ 85% ہے وہ افیکٹڈ ہے، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی آنکھ خراب ہے، بینائی کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، اس طرح جو ہے وہ سلم جاوید صاحب اور دیگر اتنی خواتین ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو موجودہ ریاست سے کوئی اچھی امید ہے؟ ابھی دنیا کی تاریخ میں آپ چیک کرو، دنیا کی تاریخ میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک قیدی کو ملاقات نہیں ہونے دیتے،
इधर ना आईन है, ना कानून है, ना इंसाफ है, हर तरफ जुल्म और जबर है। जिधर जिसको ताकतवर मिलता है, गरीब को उसी जगह पे दफना लेता है। ये बात याद रखना। इस कौम की 24 करोड़ को आवाम का मैंडेट छीना गया 8 फरवरी को। ये एक बड़ा गुनाह है, दुनिया की तारीख में ये एक बड़ा गुनाह है। ये दूसरी बात याद रखना, दुनिया की तारीख में इद्दत केस नहीं बना। इस्लाम तुझे इजाजत नहीं देता कि तू इद्दत का केस बनाओ। इस्लाम ने वाज़ेह किया था कि उसमें औरत की गवाही चाहिए थी, लेकिन इस मुल्क में वो हो गया जो किसी ने नहीं देखा। पूरा दुनिया देख रहा है ये हमारा मुल्क का तमाशा जो चल रहा है। इस मुल्क में हमारे बहनों माओ को घसीटा गया, हमारे माओ को गिरबाने पड़े गए। ये बात याद रखना, ये कौम न भूलेगा और न भूले देंगे। और ये बात याद रखना, एक मैं अपनी तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे इदारे के लोग हैं उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इमरान खान इस मुल्क के लिए एक बड़ा उम्मीद है। आज हर तरफ तू देख रहा है, गरीब भूखा मर रहा है, महंगाई जिस तरह आपने चढ़ा दी है, खुदा दी कसम लोगों को एक टाइम की रोटी भी अभी कुछ नसीब नहीं हो रहा। जी मुझे जो इमरान खान की खबर मिली आंका, तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस दिन से मैं नींद में उठता हूँ और मुझे नींद सुकून से नहीं आता। आंखें बंद होता है फिर मैं उठता हूँ, फिर आंखें बंद होता है फिर उठ जाता हूँ। लेकिन ये एक बात मेरी और सुनो, अपने इदारे के मशरान को भी मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इसी इदारे के नमक खाया है, ये इसी इदारे का हूँ मैं। लेकिन ये बात याद रखना कि इमरान खान कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं लेगा। इंशाल्लाह अगर वो कोई कदम उठाएगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा, उसको मैं बोलूँगा कि पहले मुझे डी चौक में सजा मौत दे दे, फिर बाकियों को आप उनसे इंतकाम ले आ जाए। लेकिन ये बात याद रखना कि इमरान खान खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर इस इदारे के मशरान जो है अभी इस मुल्क में, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क को छोड़ दो। 75 साल से आप लोगों ने इस मुल्क के ऊपर बादशाहत की है, लेकिन आज जो दुनिया की हालात है, ये मैं तुझे यकीन के साथ कहता हूँ कि फिर आपको कोई जगह छुपने का नहीं मिलेगा। ये मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं तेरे से आगे होऊंगा, किसी को कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा।